बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इंतखाबात से मुतल्लिक इस्लाहात और इस्लाहात के हवाले से पीडीएम का एक और हुकूमती एक इजलास हुआ है जिसमें इलेक्शन कमीशन के भी लोग थे। अब इनकी इस्लाहात कौन सी हो सकती हैं, आप बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से इंतखाबात को मैनेज करना है, और यही वजह है कि उसको ये इस्लाहात का नाम देते हैं। इस्लाहात से ये मुराद नहीं है कि ये कोई अवाम की फलाह व बहबूद के लिए या मुल्क में साफ़ या शफाफ इंतखाबात के लिए कोई कानून साज़ी करेंगे या कोई उसके लिए प्लानिंग करेंगे, कोई हिकमत अमली बनाएंगे। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ के अपने इलेक्शन को मैनेज करना है। उस पर आज एक अहम इजलास हुआ और उसमें अहम फ़ैसले लिए गए इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक। इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम होने जा रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे तोशा खाना फौजदारी इस्तग़ासा जो इमरान खान के ख़िलाफ़ था, उसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में जो अहम पेशरफ़्त सामने आई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में चूँकि हर जगह पर माफिया है और दवा साज कंपनियों में चूँकि माफिया बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ काम कर रहा है, और ये हुकूमत की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है, हुकूमती लोगों की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है कि दो बड़े जो खाद साज कारखाने हैं जो खाद बनाते हैं, और वो लोग प्राइस फिक्सिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। और ये दो दो ही बड़े डीलर हैं, दो ही बड़े खाद साज इदारे हैं, और दोनों ही प्राइस फिक्सिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। सीसीपी जो मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी रिपोर्ट सामने आई है और इंक्वायरी सामने आई है। सीसीपी ने इंक्वायरी की तामील पर यूरिया मैन्युफैक्चरर्स और फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पाकिस्तान एडवाइजरी काउंसिल, जिसको हम FMPAC के खिलाफ मुसाबकती एक्ट के सेक्शन 30 के तहत कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश कर दी है। सीसीबी इंक्वायरी टीम के मुताबिक यूरिया मैन्युफैक्चरर्स और FMPAC यूरिया के 50 किलो के बैग की ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल प्राइस को 1768 रुपए पर फिक्स करने का ऐलान करके बाद नज़र में कंपटीशन एक्ट के सेक्शन 4 यानी ममनुआ जो मुआहदा जात हैं उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। ये दो इदारे हैं और ये अपनी मर्जी का रेट फिक्स करते हैं और फिर अरबों रुपए कमाते हैं। इंक्वायरी कमेटी की जानिब से कहा गया कि ये इन दो इदारों की जानिब से और इनके मेंबरान की जानिब से 26 नवंबर 2021 को एक इश्तिहार जारी करने पर इंक्वायरी शुरू की गई, जिसमें यूरिया की ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल प्राइस का ऐलान किया गया था, जबकि उस वक्त मुल्क में यूरिया की किल्लत थी और कीमतें बढ़ रही थीं। साल 2001 की फर्टिलाइज़र पॉलिसी के मुताबिक यूरिया की कीमतों को डी रेगुलेट किया गया था और मुतलका सूबाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुख्तलिफ औकात में यूरिया की कीमतों के बारे में मुतला करते रहते रहे, क्योंकि इसको ज़रूरी अशिया के तौर पर देखा जाता था। कंपनियों की जानिब से पहले से फिक्स की गई इस प्राइस को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफाई किया जाता है ताकि मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए इसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इंक्वायरी में यह बात नोट की गई कि कंपनीज अपनी अपनी प्राइस लिस्ट जारी करती हैं, जिनको फिर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से नोटिफाई कराया जाता है। इंक्वायरी कमेटी ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब हुकूमत से रब्ता करके 22 अजला की साल 2021 और 22 की प्राइस लिस्ट हासिल की। इंक्वायरी में ये बात सामने आई कि यूरिया इंडस्ट्री में मौजूद मुख्तलिफ फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स का प्राइस पैटर्न हैरान कुन हद तक मुतवाजी प्राइसिंग ज़ाहिर करता है और इस इंडस्ट्री में मुमकिन साजबाज की तरफ इशारा करता है। खासकर FFC, एंग्रो, फातिमा फर्टिलाइजर और एग्रीटेक की कीमतों में उस अरसा के दौरान एक जैसा उतार चढ़ाव ज़ाहिर होता रहा। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक FMPAC और इसके मेंबरान की जानिब से जारी किया गया इश्तिहार बाद नज़र में एसोसिएशन की जानिब से किए गए फैसलों की जानिब इशारा करता है, जिसमें यूरिया फर्टिलाइज़र की कीमत को फ़रोख्त को बयान किया गया। उसके बाद उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में जो सिर्फ इनके इस जो प्राइस जो फिक्सिंग है उसमें मुलव्वस होने की वजह से अरबों रुपए 1 अरब 80 करोड़ रुपए एक सीज़न में इन्होंने कमाया। ये एक इदारे की जानिब से, ये दो खाद साज इदारे हैं और दोनों ने तकरीबन 2-2 अरब रुपए सिर्फ जो रेट फिक्सिंग है उसमें से कमाया है। बाकी जो मुनाफा है वो अपनी जगह पर है, बाकी जो चीज़ें वो अपनी जगह पर हैं। खाद आप जानते हैं कि बदकिस्मती हमारे मुल्क की, एक ज़री मुल्क है और ज़री मुल्क में जो खाद बीज है वो सस्ता नहीं है, और फिर जब ज़रूरत होती है तो उसको, ये जैसे चीनी है तो मसनूई किल्लत करते हैं, माफिया हर जगह बैठे हैं, वो उस किल्लत की वजह से जो रेट हैं वो बढ़ते हैं। और आपको याद होगा लोगों ने लाइनों में लग के धक्के खा खा के यूरिया खाद ली थी, और उसका जो प्राइस फिक्सिंग का स्कैंडल है पाकिस्तान के जो मुसाबकती कमीशन है उसकी जानिब से ये स्कैंडल सामने लाया गया है
اور کہا گیا ہے کہ جی ان کے خلاف کارروائی شروع کی جائے، ان دو اداروں کے خلاف، چونکہ یہ اتنے بڑے اسکینڈل میں ملوث تھے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں ان کی برطرفی سے متعلق جو الیکشن کمشنر ہے ان کی برطرفی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ الیکشن کمشنر پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہٹا دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنی جو برطرفی ہے اس کو چیلنج کیا۔ الیکشن کمشنر تھے چیف الیکشن کمشنر احمد شہزاد فاروق، ان کی برطرفی کے خلاف درخواست پر فیصلہ عدالت کی جانب سے آیا ہے اور جسٹس محمد رضا قریشی نے احمد شہزاد فاروق کی درخواست پر سماعت کی۔ احمد شہزاد فاروق جو الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جس طریقے سے ہٹایا گیا ہے تو ایسے ہی یہ مجھے ہٹانا درست نہیں ہے اور مجھے عہدے پر برقرار رکھا جائے اور تب تک سٹے آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ پی سی بی قانون کے تحت چیف الیکشن کمشنر کی مدت کا تعین نہیں کیا جاتا۔ وکیل وفاقی حکومت نے کہا کہ پی سی بی آئین کے تحت چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے قواعد و ضوابط نہیں ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر پی سی بی کو کسی وقت بھی فارغ کیا جا سکتا ہے۔ درخواست گزار نے چیف الیکشن کمشنر کو عہدے سے ہٹانے کے اقدام کو چیلنج کر رکھا ہے۔ جسٹس محمد رضا قریشی نے 20 جولائی کے لیے جو نوٹس جاری کر دیے ہیں، چیئرمین پی سی بی، مینجمنٹ کمیٹی اور دیگر فریقین کو 20 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جسٹس محمد رضا قریشی نے کیس کی مزید سماعت کے لیے فائل جسٹس شاہد کریم صاحب کو بھجوا دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ کسی نوعیت کی درخواست جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں زیر سماعت ہے، مناسب ہے وہی یہ کیس سنیں گے، اور جو انٹرم ریلیف کے لیے یہ پہنچے تھے عدالت میں، انٹرم ریلیف نہیں ملا اور عدالت کی جانب سے ان کو انٹرم ریلیف نہیں دیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جو فوجداری استغاثہ ہے الیکشن کمیشن کا، توشہ خانہ فوجداری استغاثہ، دوبارہ جو اس کو قابل سماعت قرار دیا گیا تھا، اس کو چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یہ جو اس کے حوالے سے اس کو دوبارہ قابل سماعت قرار دیا گیا ہے یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ اس پر پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی انہوں نے آج اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ عمران خان کی درخواست ہے، اعتراضات کے ساتھ کل سماعت ہوگی اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب خود سماعت کریں گے۔ وہ عامر فاروق صاحب توشہ خانہ کی حد تک جن پر اعتراض اٹھا، جنہوں نے اعتراض کی درخواست پر نوٹس جاری کیا الیکشن کمیشن کو، دوبارہ الیکشن کمیشن کا فوجداری استغاثہ جو چیف جسٹس عامر فاروق کے فیصلے کو چونکہ پاکستان تحریک انصاف چیلنج کر چکی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس فیصلے کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ امپیوڈ آرڈر ہے، اور پھر اس کے بعد اس آرڈر پر عمل درآمد ہوتا ہے اور دوبارہ جو کیس ہے اس کو قابل سماعت قرار دیا جاتا ہے۔ تو جب لاہور ہائی کورٹ میں اپیل آتی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل آتی ہے تو دوبارہ جو عامر فاروق صاحب ہیں وہ اس کیس کو اپنے پاس مقرر کر لیتے ہیں۔ اب اعتراض کے ساتھ کیس کل عامر فاروق صاحب کی عدالت میں لگے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ علی باقر نجوی صاحب ہوں لاہور ہائی کورٹ کے، یا جسٹس عامر فاروق صاحب ہوں جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو ان کا اپنا ایک خاص طریقہ کار ہے اور وہ اس طریقے سے چلتے ہیں اور وہ بہت خاص سٹائل سے ان کے فیصلے آتے ہیں دونوں جج صاحبان کے۔ اور اس پر بھی آج ہمارے جو علی باقر نجوی صاحب ہیں ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا، ختیجہ شاہ کیس تھا، تو ختیجہ شاہ کیس میں عدالت کی جانب سے اس میں گرفتاری کو اور ان کا جو ریمانڈ تھا اور اس پر جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ تھی، تمام چیزوں کو چیلنج کیا ہوا تھا، تو اس پہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے علی باقر نجوی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے۔ ختیجہ شاہ کی جو درخواست ہے اس کو خارج کر دیا، اور پھر اس میں 9 مئی کے حوالے سے اور جس طریقے سے ایک افسوسناک واقعہ ہے اس کو جس طریقے سے بیان کیا ہے تو وہ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ بہرحال دوسری جانب جو بڑے پیمانے پر انتخابی اصلاحات کے نام پر اپنے مفادات کے لیے اور پنجاب اور سندھ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انتخابی اصلاحات ہیں، یہ الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اور اس میں مزید 73 اصلاحات انہوں نے انٹروڈیوس کروا دی ہیں اور باقاعدہ ان کے اوپر کام مکمل ہو گیا ہے۔ پہلے اسی الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئیں جس میں صدر پاکستان کے پاس جو تاریخ دینے کا، انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار تھا وہ ختم کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا بھی اختیار ہے، الیکشن کمیشن کے پاس تاریخ کو تبدیل کرنے کا بھی اختیار ہے، الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن شیڈول میں تبدیلی کا بھی اختیار ہے، سارے اختیارات الیکشن کمیشن کو دے دیے۔ اب ایک نئی جو ترمیم لائی جا رہی ہے، یہ 73 ترامیم کا ایک مسودہ ہے انتخابی اصلاحات کے نام پہ۔ اس کمیٹی کے انتخابی اصلاحات کمیٹی کے چیئرمین ہیں ایاز صادق،
ان کی سربراہی میں پہلا اجلاس ہوا جس میں الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کے لیے 73 ترامیم پارلیمانی کمیٹی کے سامنے رکھی گئیں۔ پارلیمانی کمیٹی نے سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی اصلاحات سے متعلق ترامیم کا ابتدائی جائزہ مکمل لیا۔ سیاسی جماعتیں کون سی؟ پی ڈی ایم کی۔ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کی انتخابی اصلاحات کمیٹی کا بائیکاٹ کیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو پتہ تھا کہ ہم اگر یہاں پہ اپنا کوئی کردار ادا بھی کریں تو یہ ادا نہیں کرنے دیں گے۔ اجلاس میں وزارت پارلیمانی امور، وزارت قانون و انصاف اور الیکشن کمیشن حکام نے کمیٹی کو انتخابی اصلاحات میں مجوزہ ترامیم پر اپنی رائے دی، تمام ایک پیج پر ہیں، اور انتخابی اصلاحات میں بہتری کے لیے اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی کی 73 میں سے 70 مجوزہ تجاویز پر ابتدائی مشاورت مکمل کر لی گئی۔ اجلاس میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی نتائج میں تاخیر پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ تاخیر سے آنے والے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق انتخابی اصلاحات کمیٹی میں پریزائڈنگ افسر کو نتائج مکمل کرنے کے لیے وقت مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس کے مطابق نتائج کی تاخیر پریزائڈنگ افسر سے جواب طلبی کی جائے گی۔ پریزائڈنگ افسر انتخابی نتائج کی تاخیر پر ٹھوس وجہ بتانے کا پابند ہوگا۔ مجوزہ انتخابی اصلاحات کے مطابق ریٹرننگ افسر ماتحت پریزائڈنگ افسران کو جدید مواصلاتی آلات کی فراہمی یقینی بنائے گا۔ پریزائڈنگ افسر اپنے دستخط شدہ مکمل نتائج کی تصویر ریٹرننگ افسر کو بھیجنے کا پابند ہوگا۔ پریزائڈنگ افسر کو تیز ترین انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون دینے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ جن علاقوں میں انٹرنیٹ نہیں ہوگا وہاں پھر نگران حکومت متبادل سہولیات فراہم کرے گی۔ اور اس کے بعد اب ان کو یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کو دیکھ لیں کہ اگر نون لیگ کا اگر کوئی ووٹ بینک بچا ہے تو وہ لاہور شہر میں ہے، گجرانوالہ میں یا جی ٹی روڈ پہ ہے، تو وہاں تو پہلے بھی جلد رزلٹ آ جانے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک تو ہر جگہ ہے۔ جب جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں، اب بکر کی بات کر لیں، دور دراز حیدرآباد تھل کے علاقے ہیں جہاں پر پولنگ سٹیشنز بنتے ہیں تو وہاں تو لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو کلور کوٹ میں دیکھ لیں تو دور دراز دلے والا اور ان علاقوں میں تو وہ تو لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان کو یہ لگتا ہے کہ جو لیٹ ہوگا رزلٹ تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، دوبارہ نیا الیکشن ہوگا۔ تو یہ کچھ بھی اصلاحات کر سکتے ہیں، ان سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری بنتی تھی ہماری عدلیہ کی کہ وہ دیکھتی کہ ایک لولی لنگڑی پارلیمنٹ کس طریقے سے قانون بنا رہی ہے، لیکن چونکہ سارے کمپرومائز ہو چکے ہیں اس وجہ سے عوام صرف دعائی کر سکتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔